اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں کہ کیا دعائے قنوت پڑھنا ضروری ہے یا نہیں، اور جس کو یہ دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ کیا پڑھ سکتا ہے۔ عشاء کی نماز تمام مسلمان ادا کرتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد یعنی فرض سنتوں کے بعد جو وتر ہے، 3 وتر واجب جو ہے، اس میں ہم جانتے ہیں کہ دعائے قنوت پڑھنی ہوتی ہے۔ تو بہت سارے مسلمانوں کو دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی، یاد کرنا چاہتے نہیں ہو سکتی، حافظہ کمزور ہے، تو وہ کیا پڑھیں گے دعائے قنوت کی جگہ پر، اور کیا یہ دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے یا نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کا تلفظ بھی سیکھیں گے، ایک ایک لفظ بھی سیکھیں گے۔ اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے دعائے قنوت کے الفاظ ہیں، اس کا میں الفاظ دہرا لیتا ہوں، ایک مرتبہ دعائے قنوت ہمیں آ جائے۔ آخر میں یہ جو سوال ہے کہ جس کو دعائے قنوت یاد نہ ہو وہ کیا پڑھے، اور کیا دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، یہ 2 سوالوں کے جواب آخر میں آپ کو دیے جائیں گے۔ یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہم انا نستعینک، اللہم، اللہم میم کے اوپر تشدید ہے تو غنہ ہوگا، ناک میں آواز پیدا کریں گے۔ نون کے اوپر بھی تشدید ہے، یہاں بھی غنہ ہوگا۔ اللہم انا نستعینک، نس نون سین زبر نس، نستعی، عین کو گلے سے نکالیں، نستعینک ونستغفرک، غین ہے، بہت سارے کیا پڑھتے ہیں گاف، تا غین زبر تگ، گاف پڑھتے ہیں، گاف عربی میں نہیں ہے، غین ہے۔ ونستغفرک، ونستغفرک، باریک کاف ہے، فیروک، ونؤمن بک، ونؤمن، یہ دیکھیں حمزہ ساکنہ ہے، حمزہ ساکنہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، یہ واو نہیں ہے، حمزہ بشکل واو کہلاتا ہے، حمزہ ہے، اس کو ہم نے جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نون حمزہ پیش نو، میم زیر می، نون پیش نو۔ وَنُؤْمِنُ بِكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، وَنَتَوَكَّلُ، کاف کو سخت کیا تشدید کی وجہ سے، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، عَلَيْكَ، ونثنی، سا ہے، بہت سارے اس کی جگہ سین پڑھتے ہیں، ونثنی، ونثنی، دیکھیں اس طرح نہ کریں، سین نہیں ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، زبان کی نوک دانتوں سے باہر نکالیں اور سا پڑھیں اس کو، الف با تا، چوتھے نمبر پر سا۔ ونثنی، ونثنی علیک الخیر، علیک کاف لام زبر کل، علیک الخیر، خیر، ونشکرک، ونشکرک ولا نکفرک، نون کاف زبر نک، ولا نکفرک، ونخلع، یہ خا ہے، گلے سے نکالیں، ونخلع، عین ہے، لعو، ونترک، ونترک من یفجرک، من، میم کو یا کے ساتھ ملا ہے، من، یا فا زبر یف، من یفجرک، جب رکیں گے تو من یفجرک، من یفجرک۔
اللہم ایاک، یا کو سخت کریں گے تشدید کی وجہ سے، ایاک۔ سورۃ الفاتحہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد، یہ وہی لفظ ہے ایاک نعبد، ایاک نعبد ولک، واو لام کاف تینوں پر زبر ہے، ولک نصلی، صاد کو موٹا کیا لام کے ساتھ ملایا، لام کو سخت کیا، نصلی نصلی ونسجد ونسجد وإلیک وإلیک نسعى نسعى، عین کھڑا زبر ع، نسعى ونحفظ، حا ہے نون حا زبر نح، ونحفظ ونحفظ ونرجو ونرجو رحمتك رحمتك ونخشى ونخشى عذابك، عین اور ذال، عذابك ان عذابك عذابك بالکفار، با کو لام کے ساتھ ملا، با لام زیر بل، فا کو سخت کیا، کفاری شد کی وجہ سے، بالکفار بالکفار ملحق ملحق، بہت سارے قاف کو سخت کرتے ہیں، ملحق شد نہیں ہے قاف پر، ٹھیک ہے، ملحقن جب رکیں گے تو ملحق ملحق، ٹھیک ہے، ملحق قاف کو موٹا کیا، ملحق۔ یہاں تک یہ دعا قنوت کا تلفظ ہم نے سیکھا ہے کہ کس طرح پڑھتے ہیں، یہ مکمل ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے۔ سوال یہ ہے کہ دعا قنوت پڑھنا واجب ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں عشاء کی نماز میں 3 وتر جو ہم پڑھتے ہیں تو وہ 3 وتر پڑھنا واجب ہوتا ہے، اور اس کی تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ اور سورت کے بعد قنوت پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے، سمجھیں اس بات کو۔ ایک ہوتا ہے قنوت، ایک ہوتا ہے دعائے قنوت، یہ عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ قنوت کہتے ہیں کوئی سی بھی دعا آپ کریں اس وتر میں، یہ دعا کرنا واجب ہے، قنوت پڑھنا واجب ہے، وتر میں قنوت پڑھنا، میں دعائے قنوت نہیں کہہ رہا، قنوت پڑھنا واجب ہے۔ اب قنوت کہا جاتا ہے کسی بھی دعا کو مانگنا اللہ سے، عربی میں یا عربی جو ماثور دعائیں مسنون دعا ہیں ان میں سے دعا کرنا اللہ سے، یہ اس وقت کرنا واجب ہے۔ اب یہ دعا اس وقت پڑھنا افضل ہے۔ قنوت پڑھنا واجب ہو گیا، یعنی وتر میں ہم نے قنوت پڑھنا ہے، قنوت یعنی دعا کرنا، وہ واجب ہوتا ہے۔ اب اس میں ہم کیا مانگیں؟ تو ان دعاؤں میں، تمام دعاؤں میں یہ دعا پڑھنا افضل ہے، واجب نہیں ہے، یہ دعا افضل ہے دعائے قنوت۔ اگر یہ یاد نہیں ہے تو آپ دوسری دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہ یاد نہیں ہے، کوئی بڑی عمر کا شخص ہے، عورت ہے، مرد ہے، تو وہ استغفار بھی کر سکتا ہے اس کی جگہ پر، اور رب جعلنی بھی پڑھ سکتا ہے، وہ تمام دعائیں یہ قنوت میں آ جاتی ہیں۔ قنوت پڑھنا واجب ہے۔ اب دعا کون سی پڑھیں؟ تو یہ دعا پڑھنا افضل ہے، تو اس دعا کو آپ تمام مسلمان یاد کر لیں کیونکہ یہ افضل دعا ہے، ہم بھی وتر میں یہی پڑھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے کل ہمارا سورہ مزمل مکمل ہوئی اس چینل پر، آج ہم نے یہ دعا قنوت سیکھی ہے، اور اب انشاءاللہ 3 دن ہماری چھٹی ہے، کل اتوار، پیر، منگل، یہ 3 دن ہم عید کی چھٹی کر رہے ہیں، اس کے بعد 3 دنوں کے بعد انشاءاللہ سبق اپلوڈ ہوگا۔ اس سبق کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں، اپنے بہن بھائیوں میں شیئر کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔